صلاۃ عیدین کی نماز جمعہ اور عیدین میں مناسبت واضح ہے۔ دونوں میں مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے دن کے وقت، اور دونوں میں جہری قرأت ہوتی ہے، اور دونوں کی شرائط بھی تقریباً ایک ہیں۔ جہاں جمعہ ہو سکتے وہیں پر عید بھی ہوتی ہے۔ عاد یعود عوداً، لوٹنا، عود سے عید بنا، کیونکہ ہر سال میں عید لوٹ کر آتی ہے۔ یا کی مناسبت سے عین کے فتح کو کسرے سے بدلا، عید بن گیا۔ تجب صلاۃ العید علی من تجب علیہ الجمعہ، جس پر جمعہ واجب ہوتا ہے اسی پر عید بھی واجب ہے۔ لہذا مسافر، غلام اور اسی طرح مریض اور عورت پر عید نہیں ہے۔ جمہور کے نزدیک یہ نماز واجب ہے، اور امام شافعی، امام مالک کے نزدیک سنت ہے، اور امام احمد کے نزدیک فرض کفایہ ہے، بشرائطہا، جمعے کی شرائط کی طرح اس کی بھی شرائط ہے۔ سوى الخطبۃ، سوائے خطبہ کے۔ مقصد یہ ہے کہ جمعہ خطبہ عید میں شرط نہیں ہے، جمعے میں شرط ہے، اور جمعے کا خطبہ پہلے ہوتا ہے، عید کا بعد میں۔ وندب فی الفطر، مستحب عید الفطر میں ان یطعم ویغتسل، کہ کچھ کھا لے اور غسل کرے، یعنی عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی چیز کھا لینا۔ آپ علیہ السلام طاق عدد کھجوریں کھا کر پھر عیدگاہ تشریف لے جاتے تھے۔ جس طرح جمعے کے لیے غسل سنت ہے، عید کے لیے بھی ہے۔ ویستاک، اور مسواک کرے، ویتطیب، اور خوشبو لگائے، ویلبس احسن ثیابہ، اور جو اپنے پاس عمدہ اور اچھے کپڑے ہوں، چاہے مستعمل کپڑوں میں اچھے کپڑے ہوں وہ پہن لے۔ ویؤدی صدقۃ الفطر، اور صدقہ فطر ادا کرے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ لوگ عید الفطر کی طرف نکلنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیں، نماز کے بعد صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ ثم يتوجه الى المصلى غیر مکبر، پھر عیدگاہ کی طرف متوجہ ہو، یعنی چل پڑے، لیکن تکبیر نہ کہے، یعنی تکبیر تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ مقصد یہ ہے کہ آہستہ کہے، سمجھے؟ غیر مکبرین میں جو نفی ہے وہ جہر کی ہے، آہستہ کہتا ہوا جائے، اور عید الاضحیٰ میں بلند آواز سے کہتے ہوئے جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو دونوں میں تکبیر کہتے ہی نہیں ہیں آتے ہوئے، اور بہت سے لوگ آہستہ پڑھتے ہوئے آتے ہیں، شرماتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہوئے، حالانکہ زور سے پڑھنا چاہیے، گلیوں میں آوازیں بلند ہو جائیں۔ ومتنفل قبلها، اور عید سے پہلے نفل بھی نہ پڑھے، سمجھے؟ امام ہو یا مقتدی، اور اسی طرح عیدگاہ میں پڑھے یا گھر میں، دونوں طرح سے نفل منع ہے۔ ووقتها من ارتفاع الشمس الى زوالها، عید کی نماز کا وقت سورج کے بلند ہونے سے اشراق کے بعد زوال شمس تک ہے۔ ويصلي ركعتين مثنيا قبل الزوائد، اور 2 رکعتیں عید کی پڑھیں اس حال میں کہ ثنا پڑھنے والا ہو زائد تکبیرات جو 6 ہیں ان سے پہلے، یعنی پہلے
ثنا پڑھے اور ولا الہ غیرک تک، اور پھر کیا ہے 3 تکبیریں پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے ہوتی ہیں۔ امام تکبیروں کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر پھر قرأت شروع کرے گا۔ وہی 3 فی کل رکعت، اور وہ تکبیرات جو ہیں وہ 5 ہیں ہمارے احناف کے 3 ہیں ہمارے احناف کے نزدیک ہر رکعت میں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے تحاوی میں ہے کہ نماز عید کی کیفیت پوچھی گئی تو انہوں نے پہلے تکبیر تحریمہ کہی اور پھر اس کے بعد 3 تکبیریں کہیں، اور پھر فرمایا کہ قرأت کرے، پھر رکعت پڑھے، پھر دوسری رکعت میں قرأت کے بعد رکوع سے پہلے 3 تکبیریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عید الفطر میں ہر رکعت میں 4 تکبیریں کہیں اور عید الاضحیٰ میں ہر رکعت میں 1، اور پہلے قرأت کریں۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دونوں رکعتوں میں 5 تکبیریں کہیں، اور ایک روایت یہ کہ پہلی رکعت میں 5 تکبیریں کہیں زائد اور دوسری میں 4 کہیں۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول لیا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 2 تکبیروں کے درمیان سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھ لیں۔ ہمارے نزدیک یہ نہ پڑھے بلکہ خاموش رہیں، کم از کم ایک تسبیح پڑھنے کے بقدر خاموش رہے امام اور مقتدی۔ وَيُوَالِي بین القراءتین، اور پے در پہ پڑھے گا دونوں قرأتیں۔ مطلب یہ کہ تکبیرات زوائد اور قرأت کے درمیان فاصلہ نہ رکھیں، سمجھے؟ ثنا پڑھنے کے فوراً بعد تکبیرات کہیں اور پھر اس کے بعد قرأت شروع کریں، درمیان میں کچھ اور نہ پڑھیں۔ ہاں امام ہے تو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے گا، اس نے قرأت کرنی، اور دوسری رکعت میں بھی تکبیرات زوائد کہہ کر فوراً رکوع میں جائے۔ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الزَّوَائِدِ، اور ہاتھ اٹھائے گا یعنی کانوں تک زائد تکبیرات میں۔ کیونکہ حدیث میں جو 7 جگہوں میں ہاتھ اٹھانے کا ذکر آیا ہے اس میں یہ بھی ہے۔ وَيَخْطُبُ بَعْدَ خُطْبَتَيْنِ، عید کی نماز کے بعد امام 2 خطبے پڑھے گا۔ يُعَلِّمُ فِيهَا أَحْكَامَ صَدَقَةِ الْفِطْرِ، ان خطبوں میں لوگوں کو صدقہ فطر کے احکام سکھائے کہ ان کی کیا مقدار ہے، کیا طریقہ ہے، سنت ہے یا واجب ہے، اور کن کن پر واجب ہے وغیرہ۔ وَلَمْ تُقْضَى إِنْ فَاتَتْ مَعَ الْإِمَامِ، اور اگر نماز عید قضا ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے اس کو قضا نہیں کر سکتا۔ امام کے ساتھ اگر نہ پڑھ سکا تو پھر بعد میں اپنے طور پر قضا نہیں کرے گا عید کی نماز کو، یہ باجماعت ہی مشروع ہے۔ اس کی شرائط باجماعت نماز میں ہی پوری ہوتی ہیں، منفرد کی نماز میں شرائط نہیں پائی جاتی۔ وَتُؤَخَّرُ بِعُذْرٍ لِلْغَدِ فقط، اور نماز عید الفطر کو مؤخر کیا جا سکتا ہے عذر کی وجہ سے، بارش وغیرہ ہو، سمجھے، صرف آئندہ کل تک۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تیسرے دن تک بھی مؤخر کر سکتے ہیں، ہمارے نزدیک دوسرے دن تک۔ وہی احکام الاضحیٰ، اور یہ مذکورہ احکام عید الاضحیٰ کے بھی ہیں، لیکن ہنا یؤخر الاکل عنہا، یہاں صرف فرق یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر کھانے پینے کو نماز عید سے مؤخر کرے، پہلے نماز عید پڑھے، پھر آ کر کچھ کھائے پیے
اور بہتر یہی ہے کہ اپنی قربانی کا گوشت سب سے پہلے کھائے۔ وَيُكَبِّرُ فِي الطَّرِيقِ جَهْرًا، نماز عید کے لیے جاتے ہوئے زور سے بلند آواز سے تکبیر کہے گا۔ وَيُعَلِّمُ الْعُزِيَّةَ وَتَكْبِيرَاتِ التَّشْرِيقِ، اس میں تو صدقہ فطر کے احکام امام نے سکھانے تھے، اور اس میں قربانی کے احکام اور تکبیرات تشریق کے مسائل سکھائے گا فی الخطبۃ، خطبے میں۔ وتؤخر بعد بعذر الی 3 ایام، تیسرا فرق یہ ہے کہ اس عید الاضحیٰ کی نماز کو مؤخر کیا جا سکتا ہے عذر کی وجہ سے 3 دن تک، وہ تو 1 دن تک مؤخر ہو سکتی تھی، کیونکہ عید یہ قربانی 3 دن تک ہو سکتی ہے، تو اس کی نماز بھی 3 دن تک ہو سکتی ہے۔ والتعریف لیس بشیء، اور تعریف کچھ بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی ثواب وغیرہ کا تعلق نہیں ہے۔ ایک تعریف کا مطلب یہ عرفات میں وقوف کرنا، جیسے حاجی کرتے ہیں، وہ تو ہے، وہ تو حج تو اس کا بڑا رکن ہی عرفہ ہے، وقوف عرفہ۔ دوسری تعریف یہ ہے کہ کسی چیز کی تعریف کرنا، اس کی تشہیر کرنا، سمجھے؟ مثلاً گمشدہ چیز ہے، اس کو انشاد بھی کہتے ہیں، تنشید، اور تعریف بھی کہتے ہیں، اس کی اعلان کرنا کہ یہ چیز مجھے ملی ہے۔ اور تیسرا معنی اس کا یہ جس کو یہاں پر مراد لیا جاتا ہے کہ عرفات والوں کی مشابہت کرنا، وہی معنی کہ میدان میں لوگ جمع ہو جائیں کہ ہم عرفات والوں کی مشابہت کر رہے ہیں، سمجھے؟ یہاں پر یہی مراد ہے، یہ معنی، یہ غلط ہے۔ وہ جمع ہو جاتے ہیں بعض علاقوں میں لوگ اور کہتے ہیں جی عرفات والوں کے ساتھ ہماری مشابہت ہوگی، ہمیں بھی ثواب ملے گا، یہ غلط ہے۔ اجتماع عرفات کا صرف عرفات ہی میں اس دن مشروع ہے اور ثواب کی چیز ہے، اور کہیں نہیں ہے۔ عرفات والوں اور حجاج اکرام کی مشابہت جس پر اجر ملے گا وہ صرف یہ ہے حدیث کے مطابق کہ 1 ذی الحج سے جانور ذبح ہونے تک جس نے قربانی کرنی ہے وہ اپنے بدن کے کسی حصے کے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ وَسُنَّ بَعْدَ فجر عرفۃ الی 8 مرۃ، اور سنت ہے عرفہ کے دن فجر کی نماز سے لے کر 8 نمازوں میں، مطلب یہ کہ آخری نماز عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول کیا ہے کہ وہ 13 ذی الحج، عید کا چوتھا دن، 13 ذی الحج کی عصر تک یہ تکبیرات تشریق کیا ہیں، 1 مرتبہ پڑھنا، یہ مسنون ہے۔ اگر 1 دفعہ سے زیادہ پڑھ لے تو بھی کوئی منع نہیں، ٹھیک ہے۔ امام صاحب کے نزدیک یہ 8 نمازیں 8 نمازوں میں ہیں، اور صاحبین کے نزدیک یہ کہ فتوی اسی پر ہے، 13 ذی الحج کی عصر تک، 9 ذی الحج کی فجر سے اللہ اکبر الی آخری، یعنی یہ تکبیر تشریق ہے آخر تک، بشرط اقامت کی شرط کے ساتھ، یعنی مقیم پر ہیں یہ، وہ مصر اور شہر میں ہوں، وہ مکتوبۃ اور فرض نماز پڑھیں، وہ جماعت اور باجماعت، مستحب ہے، ایسی جماعت جو مستحب ہو،
یعنی عورتوں کی جماعت جو ممنوع ہے وہ نہ ہو، بلکہ کس کی جماعت ہو؟ مردوں کی۔ عورت اگر مردوں کی جماعت میں پیچھے شریک ہو تو بھی وہ بلند آواز سے نہیں کہے گی، عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے پڑھنا ہے۔ وبالاقتداء یجب علی المرأة والمسافر، امام کے اقتداء کی وجہ سے مسافر اور عورت پر بھی واجب ہو جائے گی تکبیر۔ بس۔